اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاد الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی بزرگ و برتر ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی آسمانوں سے می برسانے والا ہے، وہی ہے جو چاند تاروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد۔ اللہ رب العالمین نے وہ 4 مقاصد خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بتلائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہلا مقصد بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ ایک ہے قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا، یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اب قیامت تک اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ان 4 مقاصد کو قیامت تک پورا کرتی رہے۔ یہ تلاوت کلام پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ملیں گے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صرف قرآن مجید پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ بڑے بڑے قابل لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ آپ زیادہ فتوے نہ لگا لیں، بس مختصر سا عرض کر دیں کہ جناب آپ روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان کا دل ہے اس کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو زیادہ یاد کر کے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کے دل کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیک عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، یہ دل کا وہ زنگ ہوتا ہے جو منہ سے الفاظ کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل کا زنگ صاف ہو جائے گا تو دل چمک اٹھے گا، پھر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ اصل میں مصروفیات بہت ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے تلاوت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا ثواب بھی بتایا ہے کہ انسان جب اس کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ترجمہ پڑھے بغیر بھی ثواب ملتا ہے، تو اس کا جواب ہے پھر بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان
1 حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف لام میم تینوں الگ الگ حروف ہیں، اس لیے 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ الف لام میم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ انسان الف لام میم پڑھے تو اس کو 30 نیکیاں بھی ملیں گی اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ اور پاکیزہ کیسے؟ کہ ان کے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، جو برے اخلاق ہیں، جو بری سوچیں ہیں، جو برے جذبات ہیں، ان کو نکال کر اچھے اخلاق، اچھے جذبات اور اچھی سوچیں ان کے اندر داخل کر دیں۔ ان کے اندر سے نفرتوں کو نکالیں، ان کے اندر دشمنی اور کینے کو نکالیں، ان کے اندر سے جھوٹ کو نکالیں، ان کے اندر سے بددیانتی کو نکالیں، ان کے اندر سے خیانت کو نکالیں، ان کے اندر سے مال کی محبت کو نکالیں، ان کے اندر سے بے حسی کو نکالیں، ان کے اندر سچ پیدا کریں، ان کے اندر امانت کا جذبہ پیدا کریں، ان کے اندر دیانت، تقوی، ذکر، شکر، صبر، عفو، درگزر اور تحمل پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا یہ مقصد اس معاشرے میں 100% پورا کر کے دکھلایا۔ وہ معاشرہ جو گندگیوں سے بھرا ہوا تھا، اس معاشرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گندگیاں نکال کر جن انسانوں کو بنایا، ان انسانوں کو آج ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ایسے انسان بنائے کہ اللہ ایک ایک صحابی سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ سکھلائیں، صرف ترجمہ نہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے، اور قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے وہ عربی کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ تو امت کو معلوم ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اب نمازیں کتنی ہیں اور کب پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے دین کے 5 شعبے سکھائے ہیں، جبکہ آج کے دور میں لوگ 1-2 شعبوں کو سنبھال کر باقی شعبوں سے غافل ہو رہے ہیں، اور وہ 5 شعبے یہ ہیں۔ نمبر 1 ایمانیات کا شعبہ، نمبر 2 عبادات کا شعبہ، نمبر 3 معاملات کا شعبہ، نمبر 4 معاشرت کا شعبہ، اور نمبر 5 اخلاق کا شعبہ۔ اب لوگ یا تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور معاملات اور معاشرت کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے لیے بھی ہوئی تھی، ہمارے کاروبار کے لیے بھی ہوئی تھی۔ یہاں اس بات پر بھی زور ہے کہ اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ نمازوں کو چھوڑ کر اخلاقیات پر زور دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دین کے 5 شعبے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسرے مقصد سے وابستہ ہیں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا مقصد، فرمایا والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو دانائی سکھلائیں۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد دانائی ہے، اور دانائی سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے یہ انسان اس کو حلال سمجھے، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے۔ تو یہ شخص معاشرے کا سمجھدار انسان ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک حکمت والا انسان نہیں ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اور اگر وہ معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو سمجھدار انسان نہ سمجھے۔ ایسا شخص حکمت سے خالی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو یہ 4 مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔